السلام علیکم ویورز، آج ہم اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی سیریز کے پارٹ 22 میں ایک میڈیکل ٹرم اسکوپی کے بارے میں بتائیں گے۔ اسکوپی انفیکٹ ایک پروسیجر ہے ایگزامینیشن کے لیے، مینز ڈائگنوزس کے لیے، کسی چیز کے دیکھنے کے لیے۔ اسکوپی جس طرح مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ وغیرہ سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹو ویژوالائز سم تھنگ، ٹو سی سم تھنگ، ٹو ویو سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کو دیکھنے، جو سمپل دیکھنا ہے، یہ لکنگ ہے، یہ اس میں کی جاتی ہے ایز اے ایگزامینیشن فار ڈائگنوسس۔ ہاں، سم ٹائم ڈائگنوسس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ بریفلی جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹیوب نما سٹرکچر ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پہ جب لائٹ کی ضرورت ہو تو اس میں لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹیوب یا اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ فلیکسیبل ہوتا ہے کہ اندرونی جو بھی پارٹ آف دا باڈی دیکھا جاتا ہو اس کی ساخت کے مطابق وہ موو کر سکے، اس لیے فلیکسیبل بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں چند پروسیجر ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک پروسیجر ہے ویجائنوسکوپی۔ ڈیئر، جو ویجائنوسکوپی ہے، یہ ویجائنا کے لیے، جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ دیکھنے کے لیے، اس کو ایگزامن کرنے کے لیے کہ اس کے جو والز ہے اس میں کوئی لیژن، کوئی السریشن، کوئی اس قسم کی کوئی خرابی، ایبنارملٹی ہے کہ نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویجائنوسکوپی کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو ویجائنوسکوپ بولا جاتا ہے، جو انسرٹ کیا جاتا ہے، جو اندر کیا جاتا ہے تھرو ویجائنا، اور وہاں پہ ویجائنا کی جو والز ہے اس میں کوئی ایبنارملٹی وغیرہ، نقص وغیرہ کو معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈیئرز، تقریباً سیم ہی چیز ہے، وہی نزدیک فار ایگزامپل یہ ویجائنا کے لیے، اس کی پرابلمس کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے ایگزامینیشن کے لیے، تو اسی طرح ایک اور جو ہسٹیروسکوپی ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہسٹیرو کا لفظ آتا ہے یوٹرس کے لیے، وامب بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یوٹرس کے لیے، یوٹرس میں کوئی خرابی کے لیے، کوئی ٹیومر کے لیے، کوئی پولپ کے لیے، کوئی السریشن کے لیے، کوئی انفلیمیشن یا جو بھی وہاں پہ خرابی ہو، تو یہ پروسیجر کیا جاتا ہے جس کو تھرو ویجائنا ہی انسرٹ کیا جاتا ہے۔ ویجائنا، سروکس اور یوٹرس تک لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایبنارملٹی، کوئی نقص اگر ہے تو اس کو دیکھا جائے، اس کا پتہ چلایا جائے۔ تو یہ ہسٹیروسکوپی جو یوٹرس کی پرابلمس کو، ایبنارملٹیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے تھرو۔ اسی طرح تقریباً سیم چیز ہے فیٹوسکوپی۔ فیٹو مینس فیٹس، مطلب کہ جب ڈیورنگ پریگنینسی جب بچہ ہوتا ہے، فیٹس ہوتا ہے، اس کی جو کوئی ایبنارملٹی، اس کی موومنٹ، سب کچھ کو دیکھنے کے لیے ایک پروسیجر کیا جاتا ہے فیٹوسکوپ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فیٹس کی حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تاکہ اس کو بر وقت پھر ہینڈل کیا جا سکے۔ تو یہ ایک فیٹوسکوپی کا پروسیجر ہو گیا۔ ویورز، یہاں پہ ایک اور پروسیجر ہے سسٹوسکوپی۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ سسٹ کسی بھی تھیلی نما سٹرکچر کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو یورینری بلیڈر ہے، سسٹ مین بلیڈر لائک سٹرکچر، کیویٹی لائک سٹرکچر، تو یہاں پر جو یورینری بلیڈر ہے اس کو دیکھنے کے لیے تھرو یوریترا اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں وہی جس طرح میں نے بات کی، لائٹڈ ہوتا ہے، اس میں لائٹ وغیرہ فلیکسیبل ہوا کرتا ہے تاکہ پوری جو یورینری بلیڈر ہے اس کو
دیکھا جائے کہ اس میں کوئی نقص وغیرہ اگر ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو, ڈائگنوز ہو, اور پھر اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. نیکسٹ جو پروسیجر ہے دیٹ از اینوسکوپی. اینس سے ریلیٹڈ ہے. اینس کے ساتھ جو ریکٹم ہے وہ بھی اس کے ذریعے ایگزامن ہوا کرتا ہے. یہ بھی تھرو اینس انسرٹ کیا جاتا ہے, اندر داخل کیا جاتا ہے اس اینوسکوپ کے ذریعے. اینوسکوپ مینس کے تھرو اینس اندر کیا جاتا ہے, اور اینس کی جو والز ہے, جو ریکٹم کی جو والز ہے, اس میں کوئی ابنارمیلٹی اس سے دیکھا جاتا ہے. سیم اسی طرح ایک اور پروسیجر ہے کولونوسکوپی. ڈیئرس, کولون ایز یو نو, آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹسٹائن ہے, جو آنتیں ہیں, جو بڑی آنت ہے, جو لارج انٹسٹائن ہے, تو وہ کولون جو ہے وہ کہلاتا ہے, جو بڑی آنت ہے. تو اس کولون میں کوئی پرابلم ہو, بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ جگہوں میں, ایز آئی ٹولڈ یو آئی تھنک بیفور, کہ کچھ جگہوں میں صرف دیکھنا مقصد نہیں ہوا کرتا, دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے. کوئی دوسرے انسٹرومنٹ بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور اس جو دوسرے انسٹرومنٹ ہے اس کے تھرو وہاں پہ کوئی پولپ وغیرہ ہو, یا وہاں پہ کوئی بایاپسی لینی ہو, یا وہاں پہ کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو, اس کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی ساتھ ساتھ اوزار ہوتے ہیں. اور اس پروسیجر کے تھرو, اسپیشلی جو ہم بات کر رہے ہیں کولونوسکوپی کی, جو کولونوسکوپ کے تھرو ہوا کرتا ہے, تو ایک ٹیوب نما وہ ہوتا ہے اسکوپ. تو یہاں پر اس کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور پروسیجر بھی ہو سکتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم میں. اسپیشلی ڈائجسٹو سسٹم کی بات ہوئی تو ڈائجسٹو سسٹم میں جو زیادہ ایک اور پروسیجر ہے انڈوسکوپی. دیکھیں, انڈو مینس ان سائڈ, اور ڈیفینیٹلی آلموسٹ تبھی جتنے بھی یہ اسکوپی ہے یہ ان سائڈ ہی ہوا کرتی ہیں, مختلف جو آرگنز ہے. تو یہاں پر بھی جو انڈوسکوپی ہے اس میں بھی ایک فلیکسیبل لائٹڈ, جس میں لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, ایک انڈوسکوپ انسرٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر زیادہ طور پر جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, فار ایگزامپل اسٹامک ہے, اوسوفیگس ہے, ٹھیک ہے, انٹسٹائن ہے, ڈیوٹینم, پیپٹک یا اس قسم کی ارسرز وغیرہ چیزیں جو ہے اس کے تھرو دیکھی جاتی ہے, اور اس کی کچھ ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ویورز, اندر پروسیجر از لیپروسکوپی. بلکہ لیپروسکوپی کو میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں گا کہ اٹس ٹائپ آف سرجری. مطلب کہ سرجری بھی میں نے جس طرح بتا دی کہ ریپیئر وغیرہ بھی اس میں ہو سکتے ہیں, تو ایک سرجری نما ایک پروسیجر ہے جو کہ ایبڈومینل وال میں ایک انسیشن, ایک کٹ لگایا جاتا ہے, ایک سوراخ کی جاتی ہے, اور تھرو اس انسیشن, اس کٹ, اس سوراخ کے ایک جو اسکوپ ہے جس کو لیپروسکوپ کہیں گے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر جو ایبڈومن ہے اس کے, اور جو پیلوک ریجن ہے, جو ایبڈومن سے نیچے جو پیڑو ہے, جو جہاں پہ فیمیل اور جو فیمیل آرگنز, اور اس کے علاوہ جو یورینری آرگن ہے وہ بھی ہوا کرتے, تو اس پیلوک ریجن کو بھی اس کے تھرو دیکھا جاتا ہے اور مینیج کیا جاتا ہے تھرو لیپروسکوپی. لیپرو کا لفظ ڈیئرز جب کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں تو ایبڈومن سے متعلقہ بات ہوگی, لیکن یہاں پر جو لیپروسکوپ ہے یا جو لیپروسکوپی ہے وہ تھرو انسیشن ہوتی ہے, ایک کٹ لگایا جاتا ہے ایبڈومینل وال میں, وہ کٹ کے تھرو یہ ہوا کرتی ہے. اسی طرح ایک اور بھی فلوروسکوپی جو ایک تھوڑی سی مختلف ویورز پروسیجر ہے, کہلے کے ایکس رے ہے, اس ایکس ریز کو جو کنٹینیوس ایکس ریز لی جاتی ہے اس کو پھر کمپیوٹر کے ذریعے
اس کی امیجز بنائی جاتی ہے، بلکہ ریئل ٹائم ویڈیوز اس میں بنتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ویڈیو ہے وہ تھرو ٹی وی، تھرو اسکرین اس کو دیکھا بھی جاتا ہے، اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا ابنارمیلٹی ہے۔ تو ویورز، یہاں پہ جو اسکوپی یا اسکوپ سے ریلیٹڈ کچھ پروسیجرز بتائی گئی، امید ہے کہ اس کا ہاؤ نہ ہوا ہوگا، اور اس کے بارے میں اب اگر کوئی بات ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پروسیجر یا یہ جو اسکوپی ہے، یہ جو ویژول ہے، یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، کہاں اور کن آرگنز کی پرابلمز کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ زندگی میں تو ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، خوش رہو۔